अस्सलाम वालेकुम। इस गर्मी और तेज़ धूप वाले मौसम में एसी लगवाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन हिम्मत करके एक बार एसी ख़रीद भी लें तो हर माह बिजली का भारी बिल देने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे में हम आपको चंद ऐसे सस्ते तरीके बताएंगे जो सदियों से लोग लो और तपिश कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक प्याला पानी, घर में एसी या रूम कूलर नहीं तो परेशानी की कोई बात नहीं। एक मिट्टी का बड़ा सा प्याला लें और इसमें पानी भरकर खुली खिड़की के सामने रख दें, या फिर पेडिस्टल फ़ैन है तो इसके सामने रख दें। अगर पानी ठंडा डाल दें तो और भी अच्छा होगा। थोड़ी देर में कमरे में हल्की नमी और ठंडा पैदा हो जाएगी। खस के बने पर्दे पहले ज़माने में हर घर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये घर को ठंडक बख्शते हैं और इनकी खुशबू भी काफ़ी सौंधी होती है। इन पर्दों को दरवाज़ों और खिड़कियों पर ज़रूर लगाएं। ये तपिश को ठंडक में बदल देंगे। चाहें तो इन पर पानी का छिड़काव कर दें और इनकी अफादियत को मज़ीद बढ़ाएं। पौधे, कहने को तो सभी कहते हैं कि दरख्त और पौधे लगाएं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पौधों और दरख्तों से दर्जा हरारत में 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कमी लाई जा सकती है। इसलिए घर के बाहर दरख्त और कमरों में इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाएं। ये कमरे को ठंडा रखने के अलावा आंखों को सुकून भी देंगे। नीम के पत्तों से हासिल किया जाने वाला नीम पाउडर अपनी मखसूस खुसूसियात और ख़ूबसूरती के बेशुमार फ़वाइद के लिए जाना जाता है। इसलिए आज आपको नीम पाउडर के 5 हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इसे इस्तेमाल करने के तरीके बताएंगे। जिल्द की सेहत, नीम पाउडर में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी सोजिश खसूसियात हैं जो महासों के इलाज, जिल्द के इन्फेक्शन को कम करने और जलन को कम करने में मदद कर सकती है। इस्तेमाल का तरीका, नीम के पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे मुतासरा जगहों पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर मुंह धो लें। बालों की हिफाजत, नीम पाउडर एक सेहतमंद सर की जिल्द को फ़रोग देता है, बालों की नशनुमा को मुतहरिक करता है, खुश्की और सर के दीगर हालात को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। नीम के पाउडर को नारियल के तेल या पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे खोपड़ी पर लगाएं और बालों को धोने से पहले 30 मिनट तक लगा रहने दें। मुंह की सेहत, नीम का पाउडर सदियों से रवायती मुंह की देखभाल में इस्तेमाल होता रहा है। ये मसूड़ों की बीमारी से लड़ने, तख्ती की तामीर को कम करने और सांस को तरोताज़ा करने में मदद कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। माउथ वॉश बनाने के लिए बस नीम के पाउडर को पानी में मिक्स करें या कुली करने से चंद मिनट पहले इसे बराह रास्त मसूड़ों और दांतों पर लगाएं। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाए, नीम के पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचा सकते हैं। आप नीम के पाउडर को अपनी स्मूदीज़, जूसेस या हर्बल चाय में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़े और मच्छर से बचाए, नीम पाउडर अपनी तेज़ बू और कीड़े मार खसूसियात की वजह से कीड़ों को भगाने के तौर पर काम करता है। इस्तेमाल का तरीका, नीम के पाउडर को पानी या कैरियर ऑयल जैसे नारियल के तेल में मिक्स करें और इसे अपनी जिल्द पर लगाएं ताकि मच्छरों और दीगर कीड़ों से बचा जा सके। हामला ख़वातीन और पहले से मौजूद तिबी हालात के हामिल अफराद को नीम पाउडर इस्तेमाल करने से पहले सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर या दिमाग की रसौली क्या है? इसकी इब्तिदा में क्या अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं? ब्रेन ट्यूमर या दिमाग की रसौली, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। दिमाग की रसौली, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि दिमाग की बीमारी है और बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में मौत भी वाक़या हो सकती है। और इसके साथ अगर ज़्यादा फैल जाए और मौत का ख़तरा ना भी हो तो याददाश्त मुतासर होने का, फालिज का, हाथ पैरों के कंट्रोल में ना रहने का, सर में मुस्तकिल दर्द और इसी तरह की दूसरी तकालीफ, ख़ास कर एसाबी निज़ाम के शदीद मुतासर होने का ख़तरा पैदा हो सकता है। ये ट्यूमर भी कई किस्म के हो सकते हैं। कुछ जानलेवा होते हैं जिसमें इंसान के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कुछ में मंदरजा बाला तकालीफ हो सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर की अलामात, ब्रेन ट्यूमर की भी 2 इकसाम कहलाई जा सकती हैं।
ایک وہ جس میں بچنے کے چانسز نہیں ہوتے، اور ایک وہ جس میں انسان بچ تو جاتا ہے لیکن اس میں اس کی بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، یادداشت جا سکتی ہے، اعصابی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف مریضوں میں مختلف ہوتی ہیں، یہ ان کی قوت مدافعت اور اس کی قوت ارادی پر بھی منحصر ہے۔ لیکن یہاں ہم برین ٹیومر کی سب میں یکساں علامات کے بارے میں بتائیں گے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ مسئلہ پیچیدگی کی طرف جا رہا ہے۔ سر درد، ہاتھ پیروں میں لڑکھڑاہٹ، بینائی کی کمی، سر درد کے ساتھ متلی اور الٹیاں، بولنے میں دشواری، یادداشت کی خرابی، وزن میں کمی اور کمزوری، تھکاوٹ، جسم کے ایک حصے کا سن ہونا، سماعت کا متاثر ہونا۔ برین ٹیومر کا علاج۔ برین ٹیومر کے مرض کے علاج کا انحصار مریضوں کی حالت، عمر، قوت برداشت یا اس کی جسمانی کنڈیشن پر ہوتا ہے۔ بعض مریض اس قابل نہیں ہوتے یا ان کی جسمانی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سرجری کی تکلیف برداشت کر سکیں، یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو سرجری کی صورت میں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کو دواؤں کے ذریعے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر دواؤں سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ڈاکٹر سرجری کا آپشن اختیار کرتے ہیں، لیکن کچھ مریضوں کو کنڈیشن یا مرض اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ ان کا سرجری کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو ان کا سرجری کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مرض کی اگر دی گئی علامات میں سے کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کندھے میں درد ہو رہا ہے تو جانیے اس درد سے نجات کے 5 گھریلو طریقے۔ جب آپ مستقل بیٹھے رہیں یا ایسا کام کریں جو بیٹھے بیٹھے کرنا پڑے تو آپ کی کمر کے اوپر والے حصے کندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس درد کو ختم نہ کیا جائے تو ہڈیوں میں درد پہنچ سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ثابت ہوگا۔ اس درد کی وجہ سے نہ صرف آپ بے چین رہیں گے بلکہ یہ آپ کے کام اور دیگر سرگرمیوں کو بھی متاثر کر سکے گا۔ کندھوں کے درد سے نجات کے طریقے۔ گرم یا ٹھنڈی سکائی۔ اگر آپ کندھوں کے درد سے پریشان ہیں تو ہیٹ پیڈ یا کولڈ پیڈ سے کندھوں کی سکائی کریں۔ کولڈ یا ہیٹ پیڈ کی درد کی جگہ پر بار بار 5 سے 6 منٹ کے لیے رکھیں۔ ایسا کرنے سے جلد ہی درد ٹھیک ہو جائے گا اور مسلز کو آرام ملے گا۔ نمک اور کندھوں کے درد سے نجات کے لیے آپ نیم گرم پانی میں نمک یعنی میگنیشیم سلفیٹ ڈال کر نہائیں۔ اس پانی سے نہا کر آپ کے درد میں کمی آئے گی اور آپ خود کو بہت ہلکا محسوس کریں گے۔ اسٹریچنگ۔ عام طور پر کندھے کا درد اسٹریچنگ کے ذریعے بآسانی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اکڑے ہوئے مسلز کو آرام ملتا ہے اور وہ کھچاؤ سے واپس پرسکون ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ورزش کرنے کی عادت بنائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ہر قسم کے درد سے نجات ملے گی اور آپ کام کی وجہ سے زیادہ تھکن بھی محسوس نہیں کریں گے۔ مساج تھراپی۔ مساج ہر قسم کے درد کا آسان ترین حل ہے۔ کسی بھی اچھے درد کش تیل سے کندھوں کا مساج کریں، اس سے آپ کی تھکن اترے گی، مسلز کی اکڑن دور ہوگی اور پٹھوں کو آرام ملے گا۔ سیاہ دھبے جیسے ہائی پگمنٹیشن بھی کہا جاتا ہے، جلد کے وہ حصے ہوتے ہیں جو میل کی زیادتی کی وجہ سے ارد گرد کی جلد سے زیادہ سیاہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جیسے سورج کی شعاعیں، ہارمونل تبدیلیاں، مہاسوں کے نشانات یا جلد کے بعض حالات۔ اسی لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے قدرتی فیس پیک بنانے کے طریقے جن کے استعمال سے آپ کی جلد صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ بیسن۔ بیسن جلد کو اچھی طرح صاف کرنے کے ساتھ ساتھ سیاہ دھبوں اور مردہ خلیات کو دور کرتا ہے اور چہرے پر خوبصورت چمک پیدا کرتا ہے۔ بس چند کھانے کے چمچ بیسن لیں، اس میں ٹماٹر کا گودا اور ایلو ویرا جیل ڈال کر مکس کر لیں اور گاڑھا بیس بنانے کے بعد اس کو چہرے پر لگائیں اور اس وقت تک رکھیں جب تک یہ اچھی طرح خشک نہ ہو جائے، پھر اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ پپیتا فیس پیک۔ پپیتا اینٹی پگمنٹیشن کریم اور ماسک میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا جز ہے اور سیاہ دھبوں اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اچھا کام کرتا ہے۔ آپ پپیتے کا ماسک گھر پر بھی تیار کر کے سیاہ دھبوں کے مسئلے سے آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ جلد کو ہلکا اور چمکدار بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ پپیتے کا ماسک بنانے کے لیے اسے گرائنڈر میں ڈال کر گاڑھا پیسٹ بنائیں۔
بھاپ کے لینے کے بعد اس پیک کو متاثرہ جگہوں پر لگائیں اور اسے دھونے سے پہلے 15 منٹ تک رکھیں۔ اس ماسک کا باقاعدگی سے استعمال آپ کو طویل مدت میں حیرت انگیز نتائج ضرور دے گا۔ دودھ اور شہد۔ دودھ جلد کو چمکانے اور سفید کرنے کی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے اور شہد جلد کی اچھی نشوونما کا کام کرتا ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ چند کھانے کے چمچ دودھ میں شہد کے چند قطرے شامل کریں اور اس پیسٹ کو ان جگہوں پر لگائیں جہاں پر سیاہ دھبے ہیں اور اس کو چہرے پر کچھ دیر کے لیے لگا رہنے دیں۔ یہ پیک اگر مستقل بنیادوں پر استعمال کیا جائے تو آپ کی خوبصورتی کو واپس لانے میں مدد ملے گی۔ ہلدی۔ یہ فیس پیک سیاہ دھبوں، جلد کی ناہموار ٹون اور پگمنٹیشن کے مسائل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ آپ کو ایک کھانے کے چمچ ہلدی پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس ڈالنا ہے۔ لیموں قدرتی بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور سیاہ دھبوں سے مؤثر طریقے سے لڑتا ہے۔ اس سے گاڑھا پیسٹ بنائیں اور اپنے سیاہ دھبوں پر لگائیں۔ اس ماسک کو 15 سے 20 منٹ تک لگا کے رکھیں اور پھر منہ دھو لیں۔ یہ خیال رکھیں کہ اس پیک کو استعمال کرنے کے بعد دھوپ میں نہ نکلیں اور نہ ہی صابن کا استعمال کریں۔ آلو۔ آلو میں شامل قدرتی بلیچنگ ایجنٹ سیاہ دھبوں کو ہلکا کرتے ہیں اور جلد کی رنگت کو ہموار کرتے ہیں۔ فیس پیک بنانے کے لیے آپ کچے اور ابلے ہوئے دونوں آلو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آلو کو چیر کر پیس لیں۔ اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ اس پیک کو چہرے پر لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے دیں۔ اسے اچھی طرح دھو لیں اور اس پیک کو ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ آج کل ہر دوسری خاتون کا چہرہ اتنا حسین اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر غلطی سے بھی کسی کی نظر ان کے پیروں پر چلی جائے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت اور پاؤں ایسے بدنما، جو کہ یقیناً اگر کوئی آپ کے سامنے کہہ دے تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ تو اب اس سے شرمندگی بالکل نہیں، بلکہ صرف 1 کپ گرم پانی سے اپنے پاؤں کی خوبصورتی کو بڑھائیں اور بنائیں ان کو نرم و ملائم کہ جو بھی دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے۔ 1 کپ پانی میں 2 لیموں کا رس ڈال کر 2 سے 3 منٹ ابال لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ کلونجی ڈالیں اور جوش آنے دیں۔ اب آپ اس پانی کو ایک ٹب میں ڈالیں جس میں آپ اپنے پاؤں ڈبو سکیں۔ پھر اس ٹب میں 4 گلاس سادہ پانی ڈالیں۔ اب اپنے پیروں کو اس میں 15 منٹ کے لیے ڈبوئیں اور ہاتھوں سے رگڑتی رہیں تاکہ میل کچیل نکل آئے۔ فائدہ کیوں ہوگا؟ اس ٹپ سے فائدہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس میں کلونجی موجود ہے، جس میں سوڈیم، پوٹاشیم بائی کاربونیٹ اور کوبالامن موجود ہیں، جو کہ پیروں کی سخت جلد کو صاف کرنے اور اس پر موجود نشانات کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔